السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل نصیحت القرآن میں حکم باری تعالیٰ تجوید کی کلاس نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی پڑھانے کی توفیق دے، آمین۔ کلاس نمبر 4 میں، تجوید کی کلاس نمبر 4 میں آج ہم پڑھیں گے حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ، حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ نمبر 1 قاف، طا، با، جیم، دال۔ قاف، طا، با، جیم، دال۔ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ نمبر 1 قاف، نمبر 2 طا، نمبر 3 با، نمبر 4 جیم، نمبر 5 دال۔ جزم کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ جزم کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ جزم کی شکل ایسی ہوتی ہے، یا جزم اس طرح کی ہوتی ہے، جزم کا جو سائن ہوتا ہے، جو اس کی شکل ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے، یا جزم اس طرح کی ہوتی ہے یا پھر اس طرح کی ہوتی ہے۔ زیادہ تر قرآن پاک میں یہی والی جزم ہوتی ہے، لیکن کسی میں اس طرح کی جزم بھی ہوتی ہے، اور قاعدے میں بھی زیادہ تر یہی جزم ہوتی ہے، لیکن کسی جگہ اس طرح کی شکل کی جزم بھی ہوتی ہے۔ تو جزم کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ جزم کی شکل ایسی ہوتی ہے، یہ جزم کی شکل ہے، دماغ میں رکھ لیں، یہ جزم ہے، یہ جزم کی شکل ہے۔ اس سائن کو، اس شکل کو کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ اس سائن کو، اس شکل کو کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ جزم۔ جزم جس حرف پر ہو اس حرف کو، جزم جس حرف پر ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ جزم جس حرف پر ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ جزم جس حرف پر ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ جیسے، اب یہ دیکھیں، یہ جیم ہے اور جیم کے اوپر جزم ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ جیم ہے اور جیم کے اوپر سائن کون سا ہے؟ جزم کا، جزم ہے۔ یہ دیکھیں دال، دال کے اوپر کیا ہے؟ جزم۔ سین، سین کے اوپر کیا ہے؟ جزم۔ صاد، صاد کے اوپر کیا ہے؟ جزم۔ را، را کے اوپر کیا ہے؟ جزم۔ یہاں پہ حمزہ کے اوپر دیکھیں، حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ جزم۔ تو لہٰذا جس حرف پر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ ہم اس حرف کو کیا کہیں گے؟ حمزہ ساکن ہے، جیم ساکن ہے، دال ساکن ہے، سین ساکن ہے، صاد ساکن ہے، را ساکن ہے۔ جس حرف پر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ حمزہ ساکن، جیم ساکن، دال ساکن، سین ساکن، صاد ساکن اور را ساکن۔ اب ساکن حرف کو پڑھنے کا طریقہ۔ ساکن حرف کو پڑھنے کا طریقہ، ساکن حرف کو پہلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ ساکن حرف کو پہلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ یہاں پہ دیکھیں، یہ جیم ساکن ہے کہ نہیں؟ جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ حرف ساکن ہوتا ہے۔ جیم ساکن ہے، دال کے اوپر جزم ہے، دال ساکن ہے، کاف کے اوپر جزم ہے، کاف ساکن ہے، سین کے اوپر جزم ہے، سین ساکن ہے۔ ساکن حرف کو پہلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو اب کیسے پڑھیں گے؟ جیم حمزہ زبر، جیم ساکن ہے، جیم کو پہلے حرف حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، جیم حمزہ زبر۔ زبر اوپر ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ اوپر ہے، جیم حمزہ جیم زبر، حمزہ جیم زبر، پہلے حمزہ پھر جیم پھر زبر۔ جیم کو پہلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ جیم زبر، حمزہ جیم زبر اج۔ حمزہ دال زبر، دال ساکن ہے نا،
تو ساکن حرف کو پہلے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں اور یہ زبر ہے، یہ اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ زبر ہے. حمزہ دال زبر اد. اسی طرح کاف ساکن ہے، حمزہ قاف زبر اق. یہاں پہ دیکھیں سین ساکن ہے، حمزہ سین پیش اس. حمزہ سین پیش اس. اب ذرا قلقلہ کو سمجھ لیں کہ قلقلہ میں قلقلہ کب ہوگا. قلقلہ میں قلقلہ کب ہوگا. قلقلہ میں حروف قلقلہ میں قلقلہ کب ہوگا؟ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں گے. جب حروف قلقلہ ساکن ہوں گے. تو اب ساکن کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ساکن کیسا حرف ہوتا ہے جس کے اوپر جزم ہو. جب حروف قلقلہ پر جزم ہوگی تو قلقلہ ہوگا، ورنہ قلقلہ نہیں ہوگا. ورنہ قلقلہ نہیں ہوگا. تو اب یہ کاف کے اوپر جزم ہے تو آ کے اوپر بھی جزم ڈال دی میں نے، با کے اوپر بھی جزم، جیم کے اوپر بھی جزم، دال کے اوپر بھی جزم. تو حروف قلقلہ جب ساکن ہوں گے تو قلقلہ ہوگا، ورنہ قلقلہ نہیں ہوگا. اب قلقلہ کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ قلقلہ کا مطلب ہے آواز کو ہلانا. آواز کو ہلانا کیسے؟ حمزہ قاف زبر اق، پہلے رکیں گے اور پھر دوبارہ سے پڑھیں گے تو آواز ہلے گی. رک کر دوبارہ سے پڑھنا جو ہے یہ آواز کو ہلاتا ہے. رک کر پڑھیں گے اور پھر حرف کو چھوڑ دیں گے لیکن سانس نہیں توڑنی. حمزہ قاف زبر اق، حمزہ طا زبر اط، حمزہ با زبر اب، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ دال زبر اد. تو اس طریقے سے ہم قلقلہ کریں گے. مزید ڈیٹیل انشاءاللہ آگے آگے آپ پڑھتے رہیں گے، بنیادی چیزیں ساتھ ساتھ کرتے رہیں. اب آج کا جو ہم نے سبق کیا ہے کلاس نمبر 4 کا، یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھ لینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے. اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اور اس کی اچھے طریقے سے پریکٹس بھی کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.